نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ہم سال میں ایک بار آپ کا نام لے اور آپ پہ درود بھیجیں، یا آپ کے نام سے کھانے بنائیں، یا آپ کے نام کا جلوس نکالیں، یا آپ کے نام سے کچھ علامتیں اظہار کرے، جھنڈے ہیں اور لائٹنگ سے فلائیں، یا پھر آپ کے نام سے پٹاخے جلائے، جو کہ آج کل ایک سسٹم بھی چلا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاملہ تو اس سے آگے بڑھ چکا ہے، ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، بلکہ یہ میرا آنکھوں دیکھا معاملہ ہے۔ اور کچھ لوگ جو شہر سے بلانگ کرتے ہیں وہ اس کو گواہی دیں گے کہ میں نے ایک بستی اور ایک شہر کے اندر، بڑا شہر ہے میٹرو سٹی، وہاں یہ تک دیکھا صبح بعد نماز فجر 12 ربیع الاول کو تلاوت قرآن، 10 بجے کے بعد سے قوالی کی نشستیں، پھر دوپہر میں 2 بجے کے بعد سے بالی ووڈ، اور پھر رات میں مغرب کے بعد سے ہالی ووڈ وتھ الکوہل، شراب کے ساتھ ہالی ووڈ کے سانگز، اور وہ دن ہے 12 ربیع الاول اور وہ ہرے لائٹوں میں ناچ رہے ہیں، اور یہ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ تو بیسیکلی وہ بچوں کا سوال بھی صحیح ہے، ریلز اور شارٹس آج کل بہت کامن ہے، تو لوگ بھیج رہے ہیں کہ بھائی کیا یہ محبت ہے، کیا یہ محبت ہے، تو ان کا سوال تھا محبت کیا ہے؟ اگر یہ محبت نہیں ہے کہ آدمی دیوانہ ہو جائے، ایک دن گھر باہر جلا دے، مال لٹا دے، اور کیا ہے مطلب جو بھی بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہے محبت؟ تو یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ بات میں بتا دوں، آپ طالب علم مطلب علم رکھتے یا نہیں رکھتے، علم کی خواہش رکھتے یا نہیں رکھتے، یہ بات میں لیکن بتا دوں، اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی پیدائش کو اس طرح سے منانا، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یہ خلفائے راشدین سے ثابت نہیں، جو کہ صحابہ کرام سے کہہ رہا ہوں نبی کے ساتھ، پھر نبی کے بعد خلفائے راشدین، تو خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد آخری صحابی 110 ہجری میں انتقال کر گئے، تو اس زمانے تک کسی خلیفہ نے اس کو نہیں منایا۔ اس کے بعد یہ جو ہے امام اور محدثین کا دور چالو ہوا، تو کسی امام نے، جیسا کہ آپ اگر فقہ اٹھا لے، کوئی فقہ جس کو آپ مانتے ہیں کہ بھائی امام ابو حنیفہ کا فقہ، تو فقہ حنفیہ میں کوئی ایسا باب چیپٹر نہیں ہے کہ مولید یا میلاد منانے کا طریقہ۔ فقہ تو یہ ہوتا ہے نا، لوگوں کا ایکسپلین کیا جاتا ہے دن رات صبح شام کیسے گزارے، تو وہاں نہیں ہے، نہ امام شافعی کے فقہ میں، نہ کسی اور کے فقہ میں، حتیٰ کہ جو دیگر فرقے ہیں یاد رکھے ان کے فقہ میں بھی یہ دن اور اسی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بڑا اچھا سوال کیا گیا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہم خوشی نہ منائیں یا خوش نہ ہوں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، یقیناً نبی کی پیدائش پہ تو ہم خوش ہوں گے، نبی کی پیدائش پہ تو ہم خوش ہوں گے، کون ہے جو بدبخت خوش نہیں ہوگا، ہم خوش ہوں گے، لیکن نبی کب پیدا ہوئے ہم کو یہ پتہ نہیں، تو لہٰذا ہم کوئی دن نہیں منائیں گے۔ اس لیے کہ میں کئی اقوال آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، سب سے پہلے تو آپ کی پیدائش کے مہینے میں اختلاف، اور 2 رائے بڑی مشہور ہے، ایک آپ رمضان میں پیدا ہوئے تو دوسرا آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ ربیع الاول کا اگر ہم لے لیں تو ربیع الاول کے اندر 7 تاریخیں ہیں جو علماء نے لکھی، ان میں سے کسی ایک تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 اور 11 بھی کسی نے کہا، 12 بھی کہا، 17 بھی کہا، مطلب ربیع الاول میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے۔ لیکن اس بات پر بہت سارے جس کو ہم کہیں گے سیرت نگاروں نے، جنہوں نے سیرت لکھی، انہوں نے اتفاق کیا کہ 9 ربیع الاول زیادہ مناسب تاریخ ہے، جس میں سلمان منصور پوری صاحب جنہوں نے رحمت للعالمین آپ کی جو ہے جو سیرت لکھی تھی، انہوں نے کہا کہ 9 ہے، وہ اس اعتبار سے کہ جو ستارے ہوتے ہیں وہ ہر صدی میں کچھ نہ کچھ سرکتے ہیں، تو اس سے بھی تاریخیں نکالی جا سکتی ہے اور وقت بھی نکالا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی نجومی والا نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ کیلکولیشن والا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا چاند کتنا کب نکلیں گے، ہم کو پہلے سے پتا ہوتا ہے سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا، یہاں سے 1 لاکھ سال بعد کب ہوگا ہم آج بتا سکتے ہیں، کیونکہ ستاروں کی پوزیشن فکس ہے، اللہ نے ان کو طے کر دیا، اپنے مدار میں اپنے آربٹس میں پھرتے ہیں، تو پتا ہے کب کس کے کون سامنے آنے والا ہے، تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ 9 زیادہ مناسب ہے۔ اور میں نے بھی کافی اس میں، اور محمد غزالی جنہوں نے فقہ السیرہ، یہ پرانے محمد غزالی صاحب نے حال میں ایک اچھی کتاب لکھی فقہ السیرہ، اللہ کے رسول کی سیرت اچھی کتابیں پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ 12 زیادہ بہتر ہے سائنٹیفکلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں اپنی پیدائش کا دن بتایا، تاریخ نہیں بتائی۔ آپ نے کہا کہ میں پیر کو پیدا ہوا ہوں اور پیر کو آپ کا انتقال ہوا ہے، اس لیے آپ پیر کو روزہ بھی رکھتے ہیں، تو آپ کی پیدائش کا دن آپ نے بتایا، تاریخ تو آپ نے بھی نہیں بتائی، تو تاریخ تو ہم کو نہیں بتا، لیکن ایک بات پتہ ہے، وہ بات کیا ہے جو میں پچھلے جمعہ میں بول چکا ہوں اور ابھی دہرا رہا ہوں، آپ کی وفات کب ہوئی یہ طے شدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور وہ ہے 12 ربیع الاول۔
مجھے یہ بتائیے آج سے 20 سال 25 سال پہلے جب یہ دن آتا اور لوگ مناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے عید میلاد النبی کا لفظ سنا تھا اس سے پہلے؟ اس کو کیا بولتے تھے؟ 12 وفات. کوئی آدمی جھٹلا نہیں سکتا میرے جملے. تو آپ نے 20 سال پہلے تک اور ایک مطلب صدیوں تک کیا منائی؟ 12 وفات بول کے منائی. جب علم آیا تھوڑا سا 12 بولے تو 12 تاریخ، وفات بولے تو ڈیتھ کو بولتے. یار پیدائش کی تو وفات بولتے نہیں. تو پھر کیا کیا چینج کیا گیا؟ میلاد النبی پھر چینج کیا گیا، ایک لفظ اور ایڈ ہو گیا، عید بھی جوڑ دیا گیا. تو اب تو عید بھی ہوگی. تو 12 وفات سے نکل کر میلاد، یہ مولد اور میلاد سے نکل کر اب ہو گیا وہ عید. ایک بچہ بھی، ایک طالب علم چھوٹا سے چھوٹا بچہ بتا سکتا ہے اسلام میں کتنی عیدیں ہیں. اس کو کچھ تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں. وہ آنکھ بند کر کے کہیں گے، اس کو علم نہیں بھی ہے، نام نہیں بھی پتا تو بولے گا ایک میٹھی عید اور ایک تیز عید، ایک رمضان والی اور ایک حج کے ساتھ جو آتی ہے. ایک میں قربانی کرتے اور ایک میں عیدی بانٹتے ہیں، میٹھا ہے نا، بول دیں گا اتنا پتا ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ، قربانی بقرعید اور رمضان والی عید، تیسری تو نہیں. تو اب تک کیا منایا تھا آپ نے خود سوچ. اور میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا مسلمانوں کی ہر بڑی شخصیت کی وفات پہ مسلمانوں کو خوشیاں منانے لگائی گئی. میں نے تاریخ کے ساتھ رکھا. 10 محرم کو کہا کہ شہادت حسین ہے، لیکن منایا کیا جا رہا ہے؟ میلہ کربلا. کوئی کسی کے باپ کی موت پہ میلہ لگاتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، کھانا کھلاتا ہے لوگوں کو، شربتیں پلاتا ہے، راستے میں کیوں پیاسے مرے تو تم پی پی کے مرو. نہیں ہوتا ایسا. تو دیکھیے آپ کو غم کے نام پہ خوشی منائی گئی. اسی طرح حضرت عثمان کی شہادت پہ عید غدیر خم 18 ذی الحجہ آپ کی عید غدیر خم جو ہے منانے لگائی گئی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پہ جو ہے پونے منانے لگا گیا. 22 رجب کو آپ کا انتقال ہوا، اس سے منایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ آپ کو نچایا گیا 12 وفات. تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اب ٹاپک وہ نہیں ہے کہ لوگوں کا مدد کرے، ٹاپک یہ کہ جانے صحیح کیا ہے. اگر 100 پروڈکٹ غلط ہے تو ریئل پروڈکٹ کیا ہے؟ تو محبت رسول کیا ہے. اگر وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں، اور یہ منانا ثابت نہیں کہیں بھی. اب کچھ لوگوں سے جب سوال ہوا کہ کیا یہ قرآن میں ثابت ہے تو کہا نہیں، کیا یہ حدیث میں ثابت ہے تو کہا نہیں، کہا یہ صحابہ سے ثابت ہے تو کہا نہیں، تابعین تبع تابعین سے ثابت ہے تو کہا نہیں، فقہ میں ثابت ہے تو کہا نہیں. پھر کہاں سے ثابت؟ کیسے آپ نے منانا شروع کیا؟ تو کہا یہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ یہاں سے ثابت. مطلب قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، سنت میں لکھا ہوا نہیں، صحابہ نے لکھے نہیں، علماء نے فقہ میں لکھا نہیں، حدیث کتابوں میں لکھا نہیں، ہمارے تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم یہ منائیں. تو ماشاءاللہ منا رہے. پھر تو ایسا شرابی کی تقدیر میں شراب پینا لکھا ہے، شراب پی رہا ہے، زانی کی تقدیر میں زنا لکھا ہے، تو سب پھر جائز کام کریں، سب حلال ہوگا. دیکھیے چیز کا ہونا اور منانا دونوں میں فرق ہے. سمجھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ سمجھتے ہیں آپ 17 رمضان کو کیا ہوا؟ جنگ بدر ہوئی نا. تو جنگ بدر ہوئی تو اب منائیں گے اس کو، محلے میں نکلیں گے، تم بھی ادھر سے آؤ، ہم بھی ادھر سے آتے ہیں، لکڑیاں لے کے تھوڑا سا ایک ماحول بنائیں گے کہ بدر ایسی ہوئی تھی. منانا نہیں ہوئی، لیکن فتح مکہ ہوئی، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ اسلام کی کامیابی. فتح مکہ ہوئی، اس کو منانا ہے. کوئی دین ہے اس کو منانا ہے، ہم کو سیلیبریشن آف فتح مکہ کہ اللہ کے رسول نہیں مناتے نہیں ہیں. قرآن نازل ہوا تو اس دن کوئی عید مناتے ہیں، نزول قرآن کی عید نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اصل تاریخ نہیں یاد رکھ، یہ شخصیت آئی تھی، اس سے محبت پھر کیا ہے جب تاریخ نہیں ہے، دن نہیں ہے، منانے کا طریقہ نہیں ہے، اس کی پیدائش نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو خوشی ایک نیچرل چیز ہے، اس سے میں کسی کو نہیں روکوں گا. کیوں خوشی ہوتی ہے کہ انسان کو، ایک الگ چیز ہے، اس کو منانا نہیں. میں بولنا ہی چاہتا ایونٹ ہوا لیکن سیلیبریشن نہیں ہے اس پر. فتح مکہ ہوا، اس کا سیلیبریشن نہیں ہے، منانا نہیں. جنگ بدر قرآن نازل ہوا لیکن اس کو منانا نہیں ہے. اس میں عبادتیں وہ ایک الگ بات ہے کہ شب قدر ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن منانا نہیں ہے اس کو کہ بھائی آج جشن عید قرآن کو جیسا کچھ کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں یاد رکھے. لہٰذا اس کو سمجھنا ہے. اب آئیے محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں، یاد رکھیے، دل کو جو چیز پسندیدہ ہے، مرغوب ہے، یا انسان جس کی طرف اٹریکٹ یا مائل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محبت. دل کو جو چیز پسند ہے، جو وہ چاہتا ہے، جس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محبت. ٹھیک ہے، یہ ہے محبت کا معنی. اسلام یہ کہتا ہے، یا عام طور سے محبتیں 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک فطری محبت اور ایک شرعی محبت. فطری محبت کیا ہے؟ والدین سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، محلے سے محبت، وطن سے. تو فطری محبت انسان پیدا ہوا تو علاقے سے محبت، زبان سے محبت، تو یہ فطری محبت. شرعی محبت کیا ہے؟ اللہ، اس کے رسول اور مومنوں سے محبت کرنا، یہ شرعی محبت ہے. یہ تقاضا ہے ہم سب کو ایسی محبت ایک دوسرے سے کرنا چاہیے. محبت میں سب سے پہلی ذات جس سے محبت کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے بعد جس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ محبت کرنا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو سب سے زیادہ محبت کرنا ہے، اور آپ کی محبت یہ لازم ہے، فرض ہے، ایمانی تقاضا ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. یہ بات ہم سب یاد رکھیں. تو لو آف اللہ کے بعد لو آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے مین چیز ہے. اور اس کے بعد پھر مومنوں کی محبت اور دیگر لوگوں کی محبت، اللہ کے شاعر ہیں ان سے محبت، جیسا کعبۃ اللہ سے محبت، اللہ کی کتاب ہے کتاب اللہ سے محبت، ساری چیزیں پھر اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت یہ فرض ہے، یاد رکھیں، ہم پر واجب ہے، لازم ہے، یاد رکھیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں فرمایا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ چل رہے تھے، اور اسی مفہوم کی 2-3 اور بھی روایتیں آتی ہیں، ساری کی ساری بخاری کی، یاد رکھیے میں مکس کر کے بات کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، تب حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنے والدین سے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک دوسرا واقعہ لیتے، اس سے پہلے ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے والدین اور اولاد کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری محبت مکمل نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں والدین، اپنی اولاد اور سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو کہاں یہ محبت ہے؟ دوسری روایت کے اندر عمر ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابھی تم ایمان کو نہیں پہنچے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو کہا الان یا عمر، عمر اب پہنچے، اب برابر آئے، مطلب تمہاری محبت کمپلیٹ ہوئی. تو پتہ یہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار اور اپنی نفس سے بھی زیادہ کریں گے، نفس سے بھی زیادہ کریں گے. اور اس کی مثالیں صحابہ نے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی مثالیں موجود ہیں، یاد رکھیں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا رکھتا ہوں. زید بن جو ہے دسنہ، یہ دسانہ ایک صحابی کا نام آتا ہے، یاد رکھیے. اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے ان کو قتل کرنے والے تھے، شاید پھانسی کے ذریعے یا جو بھی طریقہ تھا وہ قتل کرنے والے تھے. اور ابو سفیان موجود. تو ابو سفیان نے سوال کیا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہارے جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے اور تم آرام سے اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھے رہتے؟ تو یہ صحابی کہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، کہتے ہیں کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جہاں ہیں، اب ہجرت کر چکے تھے، ابھی جہاں ہیں ان کے پیر میں کانٹا بھی چھپے اور میں آرام سے اپنے گھر میں بچوں کے بیچ میں بیٹھا رہا ہوں، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا. اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا. اور ابو سفیان نے کہا میں نے آج تک کسی انسان کو ایسی محبت کرتے کسی سے نہیں دیکھا جو محمد کے ساتھی محمد سے محبت کرتے ہیں. تو صحابہ تو جان دے رہے ہیں، تو ان کو بھی پتا تھا اللہ کے رسول کب پیدا ہوا. تو اس دن کیا کیا انہوں نے جانے دے رہے، سب کچھ قربان. تو تاریخ اصل نہیں تھی، شخصیت سے محبت اس کی اطاعت ہے. آئیے جب واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا ہوتی ہے، ورنہ ہم نے تو پتہ نہیں کن کن چیزوں کو محبت اور اس کا تقاضا بنا دیا. پہلا واقعہ ہم لیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یاد رکھیں، اس کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ان تک نہیں پہنچ سکا؟ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور وہ ان جیسا یا وہاں تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان جیسے اعمال وہ نہیں کر سکتا ہے. محبت کرتا ہے، دیکھتا ہے، ان جیسا ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں پہنچ سکتا اس مقام تک، ان لوگوں تک، اس قوم تک. یہاں ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے اور آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ محبت کرتا ہے کسی سے اور محبت کرتا ہے لیکن اس کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا جو عمل وہ کرتا ہے. اس کے محبت کا کیا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں آدمی اسی کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ آدمی اسی کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہاں صحابی سوال کیا کر رہے ہیں کہ ایک آدمی وہ دوسرے سے محبت کرتا ہے لیکن اعمال کو جیسا نہیں پہنچ سکتا ہے. تو یہاں عمل آ گیا محبت کے ساتھ. مطلب یہ ہوا کہ محبت کا معنی ہے اس جیسا ہونا، اس کے لیے ایک دن منا لینا، اس کا صرف نام لے لینا، اس کے نام سے کھانا کر دینا، اس جیسا ہونا. مطلب اطاعت رسول حقیقت محبت رسول ہے. اور ایک نہیں، میں کئی واقعات ایک کے بعد کبھی رکھوں گا آپ کے سامنے. تو یہاں کیا ہوا؟ ایک آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے ایک قوم سے لیکن وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا، مطلب ایسے عمل نہیں کر سکتا. سوال ہوا کہاں جائیں گا، کیا ہوگا؟ تو کہا آدمی اس کے ساتھ رہیں گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. دوسری روایت جو ہے بخاری کی، اس میں الفاظ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا اور پوچھا قیامت کب قائم ہوگی، آخری گھڑی کب قائم ہونے والی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ سوال تو کر رہا ہے، تیاری کیا کی ہے، پریپریشن کیا ہے تیری اس کے لیے؟ تو فرماتا ہے، اس نے کہا کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تیاری زیادہ تو نہیں ہے
لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوں گی۔ اور صحابہ کہتے ہیں اس روایت کو سننے سے زیادہ کسی روایت کو سن کر ہمیں خوشی نہیں ہوئی کہ یہ آدمی اس کے ساتھ رہیں گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا اس جیسا عمل ہے۔ یاد رکھیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابوبکر عمر سے محبت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ عزیز روز قیامت میں انہی کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ آدمی اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا ہے اطاعت۔ یاد رکھیں جیسا اگر میں کہوں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں تو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اطاعت گزار، فرما بردار، خرچ کرنے والا، جو بولے سن، یہ سوچیں گے نا کہ یہ سوچیں گے مارنے والا، تکلیف دینے والا، ایذا دینے والا، گھر سے آنکھ نکال دینے والا، مال و دولت سے محروم کر دینے والا، تکلیف دینے والا نہیں۔ تو محبت جب میں کہہ رہا ہوں تو خود بخود آپ کے خیالات میں اطاعت ہی آ رہی ہے۔ یہ محبت کرتا ہے اپنے بچوں سے، مطلب ان کا دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے رہن سہن کو اچھا رکھتا ہے، ان پہ مال خرچ کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے۔ یہ آ رہا ہے نا کہ کچھ اور آ رہا ہے، مارتا ہوں گا، تکلیف دیتا ہوں گا، جانور جیسا سلوک کرتا ہوں گا، نہیں۔ تو محبت یاد رکھیے اصل یہ اطاعت، اس جیسا ہونا۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے کہا انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آج ہمارے صرف ڈھکوسلے، صرف باتیں یاد رکھیں، تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں۔ آئیے تیسری روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر پاتا۔ لیکن محبت کا معنی صحابی کیا لے رہے ہیں؟ اطاعت۔ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن اس جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل نہیں کر پاتا۔ یاد رکھیے یہ عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس جیسے، یاد رکھیے ہو۔ تو آپ نے فرمایا ابو ذر تو اسی کے ساتھ ہوں گا جس سے تجھے محبت ہے۔ مطلب ابو ذر غفاری اشارہ کہاں ہے سمجھ رہے ہیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہونا چاہ رہے ہیں، ہو نہیں پا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جا رہے ہیں، کہہ رہے ابو ذر تو اسی کے ساتھ ہوں گا جس سے تو محبت کرتا ہے، کیونکہ تو کوشش کر رہا ہے اس جیسا ہونے کی۔ تو محبت کا معنی ابو ذر غفاری نے کیا لیا؟ اطاعت، فرما برداری، اس جیسا ہونا، ان کے جیسا عمل کرنا، زندگی کو ویسا گزارنا۔ ہماری زندگی پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الٹ، اور دعوے صرف محبت کی۔ ڈھکوسلا میں نے کہا، میں کسی کی محبت پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن محبت بیکڈ بائی پروفز نہیں ہے، محبت دلائل کی بنیاد پہ نہیں ہے، محبت صرف ایموشنل باتیں ہیں خالی۔ میں والدین سے محبت کرتا ہوں، روز رات میں مارتا ہوں، یہ محبت ہے میری، تو یہ بیک بائی پروف نہیں ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، جھوٹی محبت ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں بھی یاد رکھیے یہی بات ہے، یاد رکھیے، اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک تیسرا بڑا بہترین واقعہ یاد رکھیے۔ وہ واقعہ اس طرح سے، میں عائشہ اس واقعے کو بیان کرتی ہے، لمبا واقعہ ہے، اس میں شارٹ میں انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ میں عائشہ فرماتی ہوئی کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کی قسم بلا شبہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، بلا شبہ آپ میرے گھر والوں سے بھی مجھے محبوب ہے، میری اولاد سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے اور زیادہ پیارے ہیں۔ بے شک میں جب گھر میں رہتا ہوں تو مجھے آپ کا خیال یاد آتا ہے، یا آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تو صبر نہیں ہوتا، پھر دوڑ کر چلاتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں اچھا لگتا ہے۔ محبت کیوں؟ دوڑ کر آ رہے چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر کہا یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو سکون آ جاتا ہے، لیکن جب مجھے موت آ جائے اور آپ کو موت آ جائے، یہ صحابی کے لفظ حدیث کے اندر کہ جب مجھے موت آ جائیں گی اور آپ کو بھی موت آ جائیں گی، مطلب صحابہ کا عقیدہ کیا تھا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ آپ کی وفات ہونے والی، موت آنے والی، تو جب میں مر جاؤں گا وہ کہہ رہے ہیں اور آپ بھی مر جائیں گے تو روز قیامت میں تو عام لوگوں میں رہوں گا، آپ تو انبیاء میں رہیں گے، تو مجھے وہ خیال ستا رہا ہے وہاں آپ کا چہرہ دیکھے بغیر میں کیسے رہوں گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب مجھے وہ چیز ستا رہی ہے دنیا میں، سوال میرا جو کرنے آیا ہوں کہ میں دنیا میں تو آپ کو دیکھ بغیر رہ نہیں سکتا ہوں، آخرت میں تو عام لوگوں میں رہوں گا، آپ انبیاء میں رہیں گے، تو کیسے آپ کا چہرہ میں دیکھ پاؤں گا؟ وہ چیز مجھے تنگ کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں، آپ خاموش ہیں۔ وہ آگے چلا گیا۔ اس کے بعد قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے فرماتا کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ٹھیک ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ جواب دے رہا ہے، سوال نبی سے ہوا، جواب دیکھیے کیا ہے، بات ہو رہی ہے نبی سے محبت کی، جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن جواب کیا رہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی، بات ہوئی محبت کی، جواب آیا اطاعت کا۔ یہ بات ہو رہی محبت کی، جواب آ رہا اطاعت کا۔ کیا جو کوئی بات کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے محبت
محبت ہے آپ سے، لیکن آخرت میں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ جواب کیا ہے؟ جو کوئی اطاعت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی فاولئک، تو وہ ہوں گا اس مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ، جس پہ اللہ نے انعام کیا، من النبیین، جو انبیاء ہوں گے، والصدیقین، جو سچے ہوں گے، والشہداء، جو شہید ہوں گے، والصالحین، اور جو نیکوکار ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، آئی بہترین ساتھی۔ تو بات ہوئی محبت کی، آیت آئی اطاعت، سمجھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا ہے؟ آپ کی اطاعت، یہ اللہ نے بیان کیا، میری بات نہیں۔ 3 واقعات صحابہ کے رکھ دیے، تو صحابہ کی سوچ یہ تھی کہ نبی کے جیسا ہونا مطلب ان کے طریقے پہ عمل کرنا، ان سے محبت مطلب ان کے طریقے پہ عمل کرنا۔ ایک آیت لایا میں نے آپ کے سامنے، جب سوال ہوا محبت کا، جواب آیا اطاعت کا، تو اس سے سمجھ میں آ گیا یہ کتنی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی اگر یہ بھی دعویٰ کرے کہ اللہ سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے ہو گیا، اب یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن پھر بھی رکھ دے رہا ہوں پوائنٹ، اسے سمجھنے کے۔ اللہ سے اگر میں محبت کرتا ہوں، تو اللہ سے اگر کوئی سچی محبت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ نبی کی اطاعت۔ مطلب نبی کی محبت کی دلیل ان کی اطاعت ہے، اللہ سے محبت کی دلیل نبی کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کرے اللہ سے محبت کا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اطاعت کرنا پڑے گی۔ تو نبی سے اللہ سے محبت بھی اگر کرنے کو دعویٰ کرتا ہے تو نبی کی اطاعت کرنا ہے۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا ہوگا، صرف جملے بازی سے کام چلنے والا نہیں ہے، صرف بول دینے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ پوری زندگی نبی کے عمل کے خلاف، اور پھر نبی سے محبت کے ایسے ایسے دعوے کہ عام بیچارہ آدمی وہ اپنے آپ کو احساس کمتری محسوس کر رہا ہے کہ میں کوئی چیز کم تو نہیں کر رہا ہوں نبی کی محبت میں، کہ فلاں دن فلاں گھڑی کو نہیں منا رہا ہوں۔ تو نبی سے محبت ان کی اطاعت۔ تو جو بھی انسان، جو اللہ کا بندہ سچی محبت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، وہ اتنی زیادہ اطاعت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، اتنی زیادہ فرمانبرداری نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، اتنا زیادہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بول کر قرآن میں کم و بیش 55 آیت ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا اطاعت اللہ کی اور رسول کی کہیں نہ کہیں اس کے آگے پیچھے ایک ساتھ نہیں بھی آ رہی تھی، جس کو اگر عام الفاظ میں کہوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اس میں کوئی قرت کے اعتبار سے رکنا نہیں ہے، کنٹینیو چلتا ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، بالکل ایک کے بعد ایک چل رہا ہے۔ اس کو رمضان میں ایک ہی ساتھ میں بولا گیا جملہ، ایک ہی ساتھ کہی گئی بات، بالکل ایک چپک کر ایک دوسرے کو، جس کی کئی دلیل ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ رب العزت وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا یاد ہے۔ تو آج ہم نے اطاعت کا معنی کچھ اور ہی لے لیا۔ اطاعت کا معنی ایک دن، ایک رات، ایک گھڑی، ایک چیز کو منانا، ایک چیز کو کچھ چیز کھلا دینا، ہم سمجھ رہے اطاعت ہوگی۔ سال بھر، ساری زندگی، پیدائش سے موت تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جیسا نبی نے کیا ویسا کرنا، یہ آپ سے محبت کی دلیل اور علامت ہے۔ اور صحابہ اس میں بہت آگے تھے، بالکل نیکسٹ لیول تھے۔ پچھلی بار میں نے کئی واقعات رکھے تھے، بہرحال دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اتنا زیادہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنا زیادہ محبت کرتے، اتنا زیادہ غور کرتے، اتنا زیادہ وہ کرتے کہ حتیٰ کی روایت میں یہ الفاظ تک آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر کو ملا کر صرف 20 بال سفید تھے، مطلب وہ بھی کاؤنٹنگ کر رہے تھے صحابہ، اتنا کین اپنے نبی کو دیکھتے تھے کہ وہی معلوم تھا کہ کتنے تھے۔ اتنا بتایا نا، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دیکھیے آپ، جب محبت کرتے ہیں اور کبھی گود میں اٹھا لیں، ارے یہ خروچ کہاں سے لگی، مطلب آپ ڈیلی اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور آج اس کو ایک پھسلا لگے، چھوٹے بچے بتاتے ہیں آپ اتنی شدید محبت۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو جب میں نے دیکھا، ہم نے اتنی شدید محبت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت کے ساتھ ایک چیز یاد رکھی، آپ کی ہیبت بھی تھی، آپ کا غلبہ بھی طاری رہتا تھا، آپ کا ایک مقام بھی تھا، آپ کا ایک جلال تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کئی مجلسوں میں گیا اور کئی بار چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا چہرہ بھر کے بہت دیر دیکھو، جب نظریں اٹھتی تو خود بخود نیچے ہو جاتی احترام سے، اتنی محبت۔ بلکہ لوگوں نے گواہیاں دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسی صحابہ کرتے ہیں کہ آپ ایک آواز دیتے ہیں سارے کان لگ جاتے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں تو وہ پانی لے کر اپنے آنکھ پہ لگا رہے ہیں، کیونکہ نبی کی ذات سے جو چیزیں ہوتی سب تبرکات ہوتے ہیں، صرف نبی کی ذات اور کسی کے نہیں، تبرکات ہوتے ہیں۔ ایک حکم دے دے سب کے سب بجا لانے میں پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ صحابہ، یہ محبت۔ تو صحابہ نے کوئی ایک دن نہیں منایا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم بھی نہیں دیا، اس کی تاریخ بھی نہیں بتا. اس کے بعد تابع تابعین، سلف صالحین، امام، محدثین، فقہ لکھنے والے کسی نے بھی دن کو نہیں منایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا جانے لگا جب مسلمانوں میں خاص طور سے فاطمی خلافت یاد رکھی، یہ شیعہ خلافت تھی، شیعہ بھی نہیں باطینیہ خلافت تھی، یاد رکھے. تو یہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا جو قبطی عیسائی تھے، قبطی کرسچنز تھے مصر میں، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مناتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ سے زیادہ حقدار ہمارے نبی ہے، تو انہوں نے مولد شروع کر دیا 6 صدی ہجری میں. اور اس کے بعد پھر یہ بہرحال چلتی رہی، حالانکہ اس زمانے میں لوگوں نے اس سے روکنے کی کوشش کی. اب جو لوگ اقوال لا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ امام نے کہا منا سکتے ہیں، وہ نبی کی محبت ہے پیدائش. کیا کوئی ایسا انسان ہے جو کہے نبی کی پیدائش میں مجھے غم ہے، میں پریشان ہوں؟ نہیں، لیکن منانا ثابت نہیں ہے. محبت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیا ہر انسان کو خوشی ہوگی، لیکن منانا نہیں. میں ایسا چیز جو بول رہا ہوں تو لوگ حوالے کیا لاتے ہیں، یہ امام نے بھی کہا خوشی ہوتی، وہ خوشی ہونا الگ چیز اور منانا ایک بالکل دوسری چیز ہے. آج ہم لوگ منانے کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہیں، میں نے کچھ مثالیں آپ کو دے دی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے ایسی چیزوں سے، اور حقیقی معنوں میں ہمیں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اپنے اندر اور اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی یہ جو ہے توفیق عطا فرمائے. تو نبی سے محبت، آج کا جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ ہے نبی کی اطاعت. جتنی شدت سے اطاعت کرتا ہے اتنا زیادہ رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور جتنا رسول کے طریقے سے دور ہے پھر وہ نام نہاد جو بھی ہو، جو بھی عمل کر رہا ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوں گے. کیونکہ صحابہ نے محبت کی دلیل اطاعت کے ذریعے ہی بتائی. اس کے لیے محنت نہیں ہے، یہ ایکچولی کوئی عمل کے لیے ہم پہلے سے ایک عمل کر رہے ہیں، اس میں اگر یہ سب چیزیں معلوم ہو اور تھوڑا اس میں ایک سٹیپ آگے بڑھ جائے تو مطلب اس کو کہیں گے فائدہ ڈبل ٹرپل چوبل پتہ نہیں کتنا بڑھتا جائے گا. ملٹیپل ٹائم بینیفٹس ہمارے انشاءاللہ بڑھ جائیں گے. جیسے کہ نماز سب پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، وضو کر کے نماز کا انتظار کرتے ہیں. ہاں، اب اگر آگے جلدی خاص طور سے انتظار کریں گے تو فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ڈبل بینیفٹس ہو جائیں گے. اسپیشل ایفرٹس بھی نہیں لگیں گے انشاءاللہ ان اعمال کو جو آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا. تو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، بڑا ثواب یہ ہے کہ فرشتے دعائیں ہمارے لیے کریں گے، رحمت کی، مغفرت کی، اور ساری دعائیں فرشتوں کی دعائیں جب حاصل ہوں گی تو ہم انشاءاللہ عزیز کامیاب انسان رہیں گے. کیونکہ اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی بد دعا کرتے ہیں. چلیے آئیے پہلا عمل جس کے کرنے سے ترتیب وغیرہ سب میری اپنی ہے. پہلا عمل وہ کرنے جس سے کرنے سے فرشتے دعائیں دیتے ہیں ہم کو، ان کا درود ہم کو حاصل ہوتا ہے، ان کا استغفار حاصل ہوتا ہے، ان کی رحمت کی دعائیں حاصل ہوتی. اس میں یہ عمل ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والوں کو فرشتے دعا کرتے ہیں. نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا انسان، یہ حدیث کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا رکھا کہ تم میں سے جب تک کوئی شخص باوضو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ نماز نہیں رہتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جب کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے اور باوضو مسجد میں نماز کا انتظار کرنے بیٹھتا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز 1 بجے اس مسجد کے اندر کوئی شخص آتا ہے اور ظہر سے پہلے وضو وغیرہ کرتا ہے، نوافل سنت موقع وغیرہ ادا کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، پھر انتظار کرتے بیٹھتا ہے کہ اب نماز ہوگی، اب 5 منٹ 10 منٹ جو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جمعہ وغیرہ میں نماز تھوڑی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، خطبہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جگہ آپ جاتے ہیں اور کسی وجہ سے امام صاحب لیٹ آ جاتے ہیں نا، تو آپ انتظار کرتے رہتے ہیں. تو جب ہم وضو کی حالت میں نماز کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ نماز میں ہی ہے، مطلب ثواب نماز کا ہی ملتا ہے. دیکھیے نماز تو پڑھ نہیں رہے، نماز کا انتظار کر رہے، فرض ثواب نماز کا مل رہا ہے. دوسرا فائدہ، فرشتوں کی دعائیں تب تک اس کو حاصل ہوتی رہتی ہیں. اس شخص کو جب تک وہ انتظار میں نماز کے باوضو حالت میں، تب تک فرشتوں کی دعائیں بھی اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے. دیکھیے کتنا چھوٹا عمل ہے، اسپیشل کچھ بھی نہیں، تھوڑا جلدی آنا ہے اور نماز کا انتظار کرتے رہنا. یاد رکھیے تو لہٰذا نماز کا ثواب بھی ملا اور ساتھ میں فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بھی میں اور آپ بنے. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نماز کو باجماعت پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، مسجد جا کر پڑھیں، جلدی آ کر وہ جو اس کا انتظار کریں تاکہ فرشتوں کی دعاؤں میں انشاءاللہ ہم بھی شامل ہو جائیں. تو عمل تو چھوٹا ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہے کہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں حاصل ہوتی. اب اس میں ایک بات تھوڑی غور طلب وہ یہ ہے کہ نماز ایک فریضہ ہے اور اس کے آس پاس کی اتنی چیزیں جو اتنا ثواب دے رہی ہے، تو خود نماز کتنا ثواب دیتی ہوں یہ اندازہ لگائیے. یہ نماز سے پہلے کا انتظار ہے تو نماز کا ثواب بھی دے رہا ہے، فرشتوں کی دعائیں بھی دے رہا ہے، تو نماز کا کیا اجر و ثواب ہوگا. اور وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں، یہ میں اپنے آپ کو ملا دوں، ہم لوگ کتنے بد نصیب ہیں کہ فرائض ہمارے چھوٹ رہے ہیں، دھڑلے سے چھوٹ رہے ہیں، دن رات چھوٹ رہے ہیں. اور اگر کوئی نماز کا پابند بھی ہے تو عام طور سے 3 نماز کا پابند ہے، اس کو بولتے ہیں نماز کا پابند ہے، ظہر، عصر اور مغرب، عشاء فجر غائب. 4 پڑھ لے تو تھوڑا فرشتانہ صفت اس میں پیدا ہوگی. عشاء بھی پڑھ رہا ہے، فجر میں اٹھ جائے تو فرشتوں سے اوپر چلا گیا ملائکہ سے. کون اٹھتا ہے فجر میں؟ جمعہ میں مسجدوں کا حال دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے.
عیدین مسجد کال دیکھیے ہر مسجد بھری ہے، رمضان کے اول 10 دن دیکھیے ہر مسجد بھری ہے، اس کے بعد اتنی پاپولیشن ہے، یہ اتنی تعداد میں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب میں جمع ہونا چاہیے تھا، تو دھڑلے سے ہم لوگ نماز میں صرف انتظار کرنے کا اجر ہے، تو پڑھنے کا کیا اجر ہوگا؟ نماز چونکہ فرائض میں سے ہے، اس کا اجر بتایا نہیں گیا، یہ آخرت میں ملے گا، لیکن اتنا خالی عمومی طور سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک نماز ہی بلا وجہ آپ چھوڑ دیں گے نا، زندگی بھر کے سجدے بھی کفایت نہیں کریں گے، تو نماز کو مت چھوڑیے، فرض نماز کو خاص طور بہرحال تو نماز کا انتظار کرنے میں جو بیٹھتا ہے نماز کا ہی ثواب پاتا ہے، اور ایک چیز جو بڑی پاتا ہے فرشتوں کی دعائیں ملتی۔ چلیے آگے آپ بڑھتے ہیں۔ دوسرا وہ عمل جسے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ پہلی صفوں میں جو انسان آ کے نماز کے لیے بیٹھتا ہے، چاہیے کوئی نماز ہو، عید ہو، جمعہ ہو، عام 5 نمازیں ہو، جو پہلی صف، اسپیشل اس میں لفظ کہا گیا پہلی صف، فرسٹ رو، جو پہلی صف میں آ کے جو نماز پڑھتا ہے فرشتوں کی دعائیں اس کو حاصل ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ آئیے ابن حبان کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں جو نماز میں بیٹھتا ہے اس پر درود بھیجتے ہیں، تو یہ کوئی جمعہ کے لیے خاص نہیں ہے، ہر نماز کے لیے، آپ جس نماز کے لیے مسجد آئے پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش۔ اب یہ بھی ہماری بد نصیبی بولیے، کم عقلی بولیے، علم کی کمی بہرحال ہو سکتی ہے، آدمی آتا تو پہلے لیکن پیچھے بیٹھنا پسند کرتا ہے، عذر ہے، مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، انتظامیہ میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کو کام ہے تو اس کو باہر جانا پڑے گا، ایک الگ بات، لیکن اس کے بعد بھی ہم وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا حال یہ ہے کہ دعوت کی مجلسوں میں ہم پہلے دستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور دین کی مجلسوں میں آخر میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اگر سمجھ لیجیے آپ کو کہے کہ دعوت ہے آ جائیے تو آپ بولیں گے رستہ زیادہ دکھ رہا، لڑ جھگڑ کے وسیلہ لگا کے، عام زمانے میں لگا لگا کے آگے جاؤں گا اور کھانا پہلے کھاؤں گا، تو دینی کھانے کی مجلسوں میں آگے جانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے فائدے اور فضائل کچھ بھی نہیں بتائے گا کہ بھائی کھانے میں تم پہلے آئیں گے تو فرشتے نازل ہوں گے، برکت زیادہ ہوں گی، کھانا زیادہ ملے گا، ایک ٹائم کھا تو 4 دن بھوک نہیں لگے گی، کوئی فضیلت نہیں ہے اس میں، کچھ بھی نہیں اسپیشل نتھنگ، لیکن ہم اس میں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں، اور جہاں دین کا فائدہ اور اجر ہے لا تعداد، وہاں آتے تو ہیں جلدی کبھی کبھار، لیکن آگے بیٹھنا نہیں چاہتے۔ یہ کیا مزاج ہے نہیں معلوم، یہ کیوں بنا میں نہیں جانتا، اس کی وجہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن ایک مزاج ہے کہ آتے تو لوگ جلدی ہے لیکن پہلی صف میں نہیں بیٹھنا چاہتے، شاید جانے کی جلدی تھی، میں نے کہا مجبوریاں ہیں تو مجبوریوں کے لیے تو ہم بول رہے ہیں، مجبوری ہے کہ آپ کا پیشنٹ کہیں ہے، آپ آگے کارنر میں بیٹھتے جلدی سے نکلنا چاہتے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن ایک مزاج ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پہلی صف میں جو اتنا اجر مل رہا یوں ہی دیا جا رہا ہے؟ ایسی ظاہر سی بات ہے دل نہیں چاہتا ہے وہ کرنے کو، تبھی تو ریوارڈ اسپیشل دیے جا رہے ہیں۔ اور کس کا درود، کس کی دعا؟ حدیث میں الفاظ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود دیتے ہیں، اللہ کے درود مانا اس کی مغفرت، اس کی رحمت، اور فرشتوں کے درود کا مانا ان کی دعائیں ہمارے لیے، تو اللہ بھی دعا دے رہا ہے یا ہمارے لیے جو ہے درود دے رہا ہے، اور فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں جو پہلی صف میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے جب آپ مسجد جائیں، چلیے پہلی نہیں ملی، پہلی بھر گئی تھی، جتنا آگے ہو بغیر لوگوں کو تکلیف دیے، بغیر لوگوں کے کاندھوں پہ سے اگالے، ہاں، لیکن اگر آگے کے لوگوں نے خالی جگہ چھوڑی ہے اور پیچھے والا پھر کاندھے اگال کر آتا ہے، پھر اس کو گناہ نہیں ہے، پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ گناہگار کب ہوگا؟ جب وہ خامخواہ لوگوں کو چیر کے جگہ نہیں دیے تو صف کے بیچ میں ہوتی ہے جگہ، کچھ لوگ آگے وہاں بڑھ جاتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے تو کہا اس کا جمعہ کے ثواب چلا جائے گا، لیکن اگر آپ خالی جگہ آگے چھوڑتے ہیں اور وہ پیچھے سے آتا ہے، حتیٰ کہ آپ نماز بھی پڑھے اور آپ کی نماز کے سامنے سے بھی آئے، وہ گناہگار نہیں ہوگا پھر، کیونکہ وہ پہلی صفوں کو پورا کرنے آ رہا ہے اور آپ نے اس کو مجبور کیا آگے آنے پر کہ پہلے آنے والے لوگ آگے نہیں بیٹھے۔ پہلی صف خاص طور سے یہ الفاظ ہے، پچھلی پہلی دوسری تیسری کے بھی ہے لیکن یہاں پہلی کیا رہا ہے، تو جو پہلی صف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بھی درود حاصل کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کا درود بھی وہ شخص حاصل کرتا ہے، تو کوشش کیجئے جس مسجد جائے، جس نماز کے لیے جائے اور جب بھی جائے سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش، سب سے پہلے آگے بیٹھنے کی، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے۔ چلیے کچھ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ گئے تو نکلنے کو جگہ نہیں ہوتی، لیکن ہماری مسجد میں آگے سے نکلنے کی جگہ ہم رکھتے ہیں، ہم نمازوں میں سائڈ سے نکلنے کو بھی جگہ رکھتے ہیں، پھر بھی لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں، پہلے انتظار پیچھے چلتا ہے، پھر لوگ آگے آتے ہیں۔ تعجب کی بات، کئی ثواب میں سے یہ ثواب ہے، ویسے تو اور کئی ثواب ہے، پہلی صف ہو گیا، ابھی وہ مقصد نہیں رکھنا، لیکن ابھی ہمارا صرف فرشتوں سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے پہلی صف کے دیگر فضائل نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ لا تعداد فضائل پہلی صف سے بہرحال، تو پہلی صف میں آگے بیٹھیں گے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں گے آپ پر، یہ فائدہ ہے۔ اب آئیے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے الفاظ ہے بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر درود بھیجتے، یاد رکھیں اسی معنی میں۔ اسی کے اندر جو بات آ رہی ہے اگلی صفوں میں، چونکہ اگلی صفوں سے مراد یہ پہلی
کے علاوہ ہے ادر کی، یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ تو اس کے اندر آ رہا ہے اگلی صفوں میں، تو اگلی سے مراد یہ کہ جو پہلے آئیں گا، پھر جو اس کے بعد آئیں گا، جو اس کے بعد آئیں گا، جو اس کے بعد آئیں گا۔ تو کوشش کرنا چاہے پہلے تو پہلی صف میں آئیں، اور پہلی صف میں نہ ہو تو اگلی صفوں، مطلب جتنا آگے جگہ مل سکتی اتنے آگے۔ جیسا میں پہنچا 2 صفیں ہو گئی تھی تو میں تیسری میں آگے بیٹھوں، پیچھے نہیں، چوتھی میں باقی چوتھی میں فل کروں گا، پھر پیچھے نہیں، پھر پانچویں فل کروں، پیچھے نہیں، سب سے پہلے صفوں کو فل کریں گے، اس کے بعد جیسے جیسا پیچھے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے پیچھے جاتے جائیں گے۔ تو پہلی صف کی فضیلت آ گئی، اور اس کے بعد اگلی صفوں کی فضیلت بھی ہم کو پتہ چل گئی۔ آئیے تیسری بات جس کے نتیجے میں فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ صف میں ایک تو اگلی صف میں آنا، اور صف میں امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہونا، اس کے اسپیشل فضائل۔ فرنٹ روز میں آنا نماز کے لیے، اور امام کے رائٹ سائڈ کھڑے ہونا۔ اس مسجد میں یہ ہوں گا رائٹ سائڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ امام کا رائٹ، امام جب کھڑا ہو جائے گا تو رخ بدل جائیں گا اس کا ڈائریکشن، جب وہ قبلے طرف منہ کرتا ہے تو اس کا سیدھا یہ ہے، اس کا الٹا یہ ہے۔ تو جو شخص نماز کے لیے آتا ہے اور امام کے سیدھے طرف پہلے رو کو فل کرتا ہے، مطلب اس میں ادب بھی ہے کہ آپ کو پہلی صف فل کرنا ہے تو پہلے سیدھے طرف فل ہونا، پھر الٹے طرف ہونا۔ لیکن اب لوگوں کی مجبوری ہے کہ ہم شارٹ کٹ بھی نہیں، شارٹیسٹ کٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہاں سے یہاں تک آؤں گا تو 20 قدم زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں سے یہاں آؤں گا تو 5 قدم میں پہنچ جا رہا ہوں، تو 15 قدم زیادہ، انرجی زیادہ، کیلوریز جلتی ہے، اس میں پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم یہ فیل کریں گے، پھر ہم یہ فیل کریں گے، کیونکہ راستہ لیفٹ سے شروع ہو رہا ہے نا، مسجد رائٹ میں آنا چاہیے پہلے، اور رائٹ کا اگلا پہلے پورا کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری آدھی فرسٹ رائٹ ہینڈ سے مسجد فل ہو جائیں گے، نہیں، وہ بات بھی ایکسپلین کرتا ہوں، پہلے حدیث رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، بلا شک اور شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کی دائیں جانب والوں پر درود بھیجتے ہیں، امام کے رائٹ ہینڈ سائڈ کر رہے کہ نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ صرف رائٹ ہینڈ سائڈ پورا فل کرتے، پہلی کا رائٹ، سیکنڈ کا رائٹ، تھرڈ کا رائٹ نہیں، اس لیے کہ پہلی سب سے افضل ہوئی، اس میں امام کا رائٹ سائڈ سب سے افضل ہوا۔ میں لیفٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ امام کا رائٹ یہ ہوتا ہے، تو پہلا جو پہلی صف کا سب سے افضل پارٹ ہے امام کا رائٹ سائڈ، پھر اس کا لیفٹ سائڈ، پھر دوسری صف کا سب سے افضل پارٹ ہے اس کا رائٹ سائڈ، پھر اس کا لیفٹ سائڈ۔ اب کوئی کہے کہ پہلی صف کا رائٹ فل ہوگا تو میں سیکنڈ کا کیا رائٹ فل کروں؟ نہیں، کیونکہ سیکنڈ کے رائٹ سے فرسٹ کا لیفٹ افضل ہے، کیونکہ پہلی صف افضل ہے نا، پہلی صف میں اس کا رائٹ سائڈ افضل ہے، پھر اس کا لیفٹ ہے، دوسری صف میں اس کا رائٹ ہے، پھر اس کا لیفٹ۔ لیکن لیفٹ جو سیکنڈ رو ہے، دوسری جو صف ہے وہ پہلی صف سے کبھی بھی افضل نہیں، چاہے اس کے رائٹ میں کھڑو چاہے لیفٹ میں، تو یہ افضل ہے۔ تو پہلے پہلی صف فل کرنا چاہیے، جس میں لوگ آتے پہلے رائٹ تلاش کریں۔ جیسے آپ کو اگر مل جائے کہ اے سی ٹرین ہے اور سیٹ فری ملی تو سب سے اچھی جگہ پہلے بھاگ کے ڈھونڈیں گے، تو ویسے سب سے اچھا مقام یہ ہے کہ آتے ہی سب سے رائٹ ہینڈ کے سائڈ سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اگر پہلی صف فل ہو رہی ہے تو پہلے اس کا رائٹ، پھر اس کا لیفٹ، پھر سیکنڈ میں آپ پہنچے تو پہلے اس کے رائٹ میں بیٹھنے کی کوشش، وہ فل ہے تو پھر اس کا لیفٹ، پھر تھرڈ میں پہنچے تو اس کا رائٹ، پھر اس کا لیفٹ، اس کے بعد اور اس کے بعد۔ تو فرشتوں کی دعائیں ان لوگوں کو حاصل ہے جو صفوں کے اندر آتے ہیں اور امام کے رائٹ سائڈ بیٹھتے ہیں۔ وہ ان کا بھی رائٹ سائڈ ہوتا ہے، جو آپ ادھر دیکھتے رہیں گے آپ کا رائٹ سائڈ بھی یہی رہیں گے، تو رائٹ سائڈ میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کرنا کچھ نہیں، تھوڑا سا مینجمنٹ، نماز کو تو آئے رہے، بیٹھ بھی رہے، بس تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر کے سوچ سمجھ کے بیٹھنا تاکہ مجھے اجر و ثواب ملے، ٹھیک، اور میں اس کا بینیفٹ اور فائدہ اٹھا لوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ بھی نہیں کرنا، ایسے میں نے شروع میں کہا، ان کاموں کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ خواتین بھی اندر بیٹھی ہے، وہ بھی چیزوں کو سن رہی ہے۔ خواتین کے اندر ایک عجیب مزاج ہے، وہ پہلی بار جمعہ کو جب جس مسجد میں آتی جہاں بیٹھتی ہے، دوسرے بار آتی تو وہیں بیٹھتی ہو، چاہے آگے پوری صفیں خالی رہے، نہیں ہم یہیں بیٹھتے ہر بار، بلکہ آ کے دوسروں کو اٹھاتے ہو، اٹھو یہاں سے، کتنے جمعہ سے ہمارے یہیں بیٹھتے، چلو آگے جاؤ آپ، اور خود پیچھے بیٹھتے۔ سبحان اللہ، یہ اجر، یہ ثواب۔ ویسی عورتیں مسجد میں نماز کو نہیں آ رہی تو یہ صفوں والے ثواب سے تو محروم ہی رہیں گی نا، بٹ نیچرلی یہ جو فضیلتیں بتائی جا رہی ہے، یہ صفوں کی بتائی جا رہی ہے، جماعت کی بتائی جا رہی ہے، مسجد میں آنے کی بتائی جا رہی ہے، تو آلریڈی محروم ہے۔ ایک جمعہ آ رہے ہیں، اس کو محروم کر دے رہے ہیں، اس میں بھی اپنے ڈھنگ سے بیٹھ رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ ہم تیسرے روم میں بیٹھتے ہیں مسجد کے، تیسرے میں بیٹھ رہے ہیں، حالانکہ دو خالی ہے، بھائی آج جلدی آ گیا، نہیں ہمارا کیا ہے وہ عادت ہے ہم کو، ہم تیسرے روم میں بیٹھتے ہیں اس مسجد، پہلے میں بیٹھیے، اس کی پہلی صف میں بیٹھی، پہلی فلور کی دوسری میں بیٹھی، پھر اس کی تیسری میں بیٹھی، پھر اس کی چوتھی میں بیٹھی، پھر اس کی پانچویں میں بیٹھی، یہ طریقہ ہے۔ پھر پہلا روم فل ہو گیا، پھر سیکنڈ روم میں جائیے، پھر سیکنڈ فل ہو گیا، پھر تھرڈ میں جائیے۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھتے تو ہم بیٹھیں گے، چونکہ خیر بہرحال علم کی کمی ہے، اس سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تو اب آ گیا، اگلی صفحے آ گئی، اور اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ کی فضیلت بھی ہم نے دیکھ لیا۔ یہ اسی طرح جو ہے ایک اور فضیلت یاد رکھیے، جو آج چوتھی بات ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے، فرشتے جس کے لیے دعا کرتے وہ یہ ہے کہ صفوں کو ملانے والوں سے پر فرشتے دعا کرتے ہیں، صفوں کو ملا کر کھڑے رہنے والوں کے لیے۔ مطلب جب نماز کے لیے انسان کھڑے ہو تو مل کر کھڑے ہو،
اس کے لیے ایسے شخص کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ آئیے حدیث سن لیتے بل اس کے بعد اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ یہ جو مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بلا شک و شبہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے علیہ السلام صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ صفوں کو ملانا، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے کہ صف میں جب کھڑے ہو تو مل کر کھڑے ہو، قدم سے قدم لگے، کاندھے سے کاندھا لگے، اس میں کوئی دو رائے کسی مسلک کی نہیں ہوتی ہے، کسی جماعت کی نہیں ہے۔ یہ ہماری جہالت اور کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ہر آدمی دوسرے سے دور کھڑا ہونا چاہتا ہے نماز کے اندر۔ یہ حدیث میں الفاظ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کرے، اس لیے اس کی دعائیں اور کیوں ضروری ہے دوسری بات بھی انشاءاللہ جو رکھتا ہوں۔ تو جب ہم نماز میں ہم آئے سب سے پہلے پہلی صف سے اس کے رائٹ سائڈ کھڑے ہونے کی کوشش کرنی، پھر لیفٹ۔ جب جماعت کھڑے ہو تو جب ہم کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ابھی بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا جگہ ہوتی ہے کہ مل کر کھڑے ہو۔ مل کر کھڑے ہونے سے مراد قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملنا چاہیے۔ وہ لوگ بھی غلط کرتے ہیں جو قدم سے قدم ملاتے ہیں اور کاندھے سے کاندھا نہیں ملتے، وی بنا دیتے نیچے سے، مطلب اے شیپ میں کھڑے ہو گئے، پیر اتنے دور کہ دوسرا آدمی کھڑے ہی نہیں ہو سکتا آپ کے پاس، کیسا کھڑوں گا وہ آپ سے، کاندھا کیسے ملائیں گے بتائیے؟ اگر میں ایسا کھڑے رہوں گا تو میرا بازو والا بھی پیر سے ملائیں گا تو وہ ایک فٹ تو ویسے ہی دور ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے تو اے شیپ میں تو کھڑے نہیں سکتے، ٹھیک، اس کو کھڑے رہنا پڑیں گا ایچ شیپ میں جو انگلش کا الفابیٹ ہوتا ہے، سیدھا بالکل دونوں طرف۔ جب وہ ایسا کھڑا ہوگا تو کاندھا بھی اور پیر مطلب اتنے ہی پیر پھیلائیں گا جتنے اس کے کاندھے ہوں گے، تو جب بازو والا آئے گا وہ بھی پیر سے پیر لگائیں گا، کاندھے سے کاندھا لگائیں گا، لیکن وہ علم بھی نہیں۔ ابھی چلو مسجد میں اتنا اپڈیٹ ہوا تو اعلان ہوتا کہ کاندھے سے کاندھا لگائیے، اچھی بات ہے، یہ بھی ایک قدم آگے آگے، لیکن حدیث میں صرف کاندھا نہیں ہے، حدیث میں دو الفاظ ہے، قدم سے قدم پہلے اور پھر کاندھے سے کاندھا ہے، مطلب فیٹ سے فیٹ لگیں گے اور شولڈر سے شولڈر لگیں گے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ جب پیر لگیں گے تو سب کے پیر کے سائز الگ ہوتے ہیں، تو کیا ایک دوسرے کے سامنے الائن کریں گے تو ٹخنے سے ٹخنا سامنے آنا چاہیے، لگنا نہیں ہے۔ حدیث میں کچھ لوگ لگانے کی کوشش کرتے، لگانے کے لفظ نہیں، کیونکہ ٹخنا لگائیں گے تو پیر ٹیڑھے ہو جائیں گے پھر آپ، کیونکہ ظاہر سے ٹخنا اندر ہوتا ہے، پیچھے کے حصے میں ہوتا پیر ہے نا، ہاتھ کے مقابلے میں پیر سامنے چوڑا ہوتا ہے اور پیچھے چھوٹا ہوتا ہے، تو الائنمنٹ کرنے کے لیے ٹخنے کے سامنے ٹخنا آنا، ٹچ ہونا ضروری نہیں، سامنے آنا، تو میرا یہ پیر ہے ٹخنا ہے، اس کا ٹخنا ہے سامنے، اب آگے کا سائز آگے پیچھے ہو سکتا پیر، تو یہ بھی آگے حدیث میں وضاحت، ٹخنے سے ٹخنا الائن کریں گے تو سب سیدھی ہوگی، اس کے بعد قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا لگانے کی کوشش کریں گے۔ اب کوئی بہت چھوٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ کھڑا ہے تو کاندھا نہیں لگیں گا، کسی کی ہائٹ کم ہے تو میرے کاندھے سے نہیں، میرے آگے بائسپس جو ہے اس سے لگ جائیں گا، کوئی کاندھے سے نہیں تو میرے کاندھے سے اوپر بھی جا سکتا ہے، بٹ میننگ یہ کہ جگہ خالی نہیں ہونا چاہیے، اس کا سینس ہے۔ تو آج ہم لوگ اس میں بھی جو افراط و تفریط کے شکار ہے، ایک حصہ وہ جو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تو سر کو بازو، کوئی نزدیک آ رہا تو بازو کر دیتے، اور کچھ کا حال ہے کہ قدم سے قدم ملا رہے، کاندھا مل نہیں رہا، کیونکہ قدم اتنے پھیلا دی کہ اب کاندھا ملنے کے چانس ہی باقی نہیں رہا۔ تو بہرحال ہم کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ آئیے ابن خزیمہ کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک صحابی رسول فرماتے اور کہتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک جانب سے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کی ایک جانب شروع کرتے اور دوسری تک تشریف لے جاتے۔ جب لوگ صف میں کھڑے ہو جاتے، آپ امام رہتے تو آپ سیدھے نماز نہیں پڑھا، آپ صف کے ایک کارنر میں جاتے اور وہاں سے نکل کے دوسرے کارنر تک جاتے، اور ہر انسان کا سیدھا، دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں، تشریف لے جاتے اور ہمارے کاندھوں اور سینوں کو چھوتے اور ان کو سیدھا کرتے، کاندھوں اور سینوں کو چھوتے، مطلب چستی بھی آگے نکلنی چاہیے نماز میں۔ اللہ کے رسول نے اس کو بھی ناپسند کیا۔ ایک صحابی تھے جو کھڑے تھے، سینہ نکال کے، آپ نے کہا سینے کو اندر کرو، امت میں اختلاف چاہتے ہو تو انہیں سینہ اندر کرا، سینہ بھی باہر نہیں ہے تو سینے کو ہاتھ لگا دے تاکہ وہ بھی اندر ہو، کاندھوں کو ہاتھ لگا دے تاکہ وہ ملے ہوئے ہو، اور قدم دیکھتے جاتے، اور اتنی سب کو سیدھا کرتے جیسا کہ نیزہ۔ لیکن تیر اور نیزوں کو بہت سیدھا رکھنا پڑتا ہے، جب سیدھے ہوتے ہیں تو جب پھینکا جاتا ہے تو اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتے، ورنہ تھوڑے بھی ٹیڑھے ہو جائے تو ڈائیورٹ ہو جاتے پھر اپنے ٹارگیٹ سے، اس لیے ان کو سیدھا رکھا جاتا ہے، اتنا سیدھا کرتے تو آپ گھومتے ادھر سے ادھر، مطلب ابتدائی زمانہ جب صحابہ نئے تھے، بعد کے دور میں تو ان کو عادت تھی وہ سب بنانا شروع کر، لیکن آپ جاتے ادھر سے لے کے ادھر تک، اور صفے قدم سے قدم، سینے سے کاندھا لگا ہوا ہے، سینہ آگے پیچھے تو نہیں، صفوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور حدیث میں کیا فرمایا آپ نے سنی آگے، آپ نے فرمایا کہا جب آپ ایسا کرتے ہیں نا صفوں میں، اور یہ کہتے ہیں اختلاف نہ کرو، مطلب صفوں میں کھڑے ہونے میں ایسی گڑبڑ مت کیا کرو، اختلاف نہ کرو، ٹھیک ہے، تمہارے دلوں میں باہمی اختلاف پیدا کر دیا جائے گا، اختلاف مت کرو صفوں میں کھڑے ہونے میں ایسا، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ صفوں کا سیدھا رہنا اتنا ضروری ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ ایک روایت میں فرمایا صفوں میں خالی جگہ مت چھوڑو، میں نے شیطان کو بکری کے بچے کی شکل میں تمہارے بیچ میں آتے ہوئے دیکھا ہے، صفوں کے بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو، میں سے چپکو مت بازو کھڑ رہا ہوں، آپ فرما رہے میں نے شیطان کو بکری کے بچے کی شکل میں دونوں پیروں کے بیچ میں آتے دیکھا دو لوگوں کے، اور کون سا بکری کا بچہ آ سکتا ہے شیطان کی طرف سے معلوم آپ کو؟
بڑے اور چھوٹے کا ڈفرنس، مالدار اور غریب کا ڈفرنس ہو رہا ہے نا؟ جب بھائی میں آپ میرے چپک کے مت کھڑ رہی ہے ایسا، میرے کپڑے بھی استری کر کے آیا، میں نے پوری نماز میں اس نہیں آنا چاہیے، سمجھ رہا؟ شیطان آ رہا ہے آپ کے اندر، اونچ اور نیچ کا، ہائی اسٹیٹس اور لو اسٹیٹس کا، بھائی معذور چپک کے نہیں کر سکتا آپ سے، سمجھ رہا؟ شیطان کئی طریقے سے صفوں میں آ کے ایسے اختلاف ڈال سکتا ہے، تو آپ فرما رہے گیپ مت چھوڑو، میں بکری کی شکل میں۔ اب لوگوں کو کیا ہوتا ہے، ان کو جب قرآن و سنت بتایا تو وہ منطق لڑاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب جہالت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ منطق کیا لڑاتے ہیں؟ جب دو پیر کھولتے بیچ میں بھی تو آ سکتا ہے، مطلب لاجک دیکھیے، سلام ایسی لاجک پر جہاں نہیں ہونا ہوا لگایا جا رہا ہے۔ بھائی دنیا میں لگا، بزنس میں لگا ایسا لاجک، بزنس مال کیسا بکنا ہو، کیسا دین میں لگا رہا ہے لاجک۔ یہ غائب کی بات ہے کہ وہ ایک انسان کے دو پیروں کے بیچ میں نہیں آتا، لیکن دو انسانوں کے پیر نہ لگے تو آتا ہے، یہ غائب کی بات ہے۔ یہ میں نہیں جانتا ہوں کیسے آتا ہے، شکل بتا گی بکری کی بچے کی شکل میں، اور شیطان جہاں بھی آتا ہے وہ فتنے کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکتا، یہ بات پتہ ہے، یہ بات طے ہوگی۔ لیکن انہی منطق لڑانے والوں کو اگر میں جواب دوں اپنی منطقی دماغ کے اعتبار سے، تو جس شیطان نے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا وہ اس کی شرمگاہ کے نیچے نہیں جائیں گے، جس شیطان نے آدم کے سامنے سر نہیں جھکا اس کو حکم ہوا تھا وہ اس کی شرمگاہ کے نیچے نہیں جائیں گے، چھوٹا محسوس کریں گا پھر، سمجھ رہا؟ خیر وہ منطقی باتیں چھوڑ دیں میری اس منطق کو، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جب دو لوگ نہیں ملتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جب صفے بناتے ہیں، بھائی یہ صفے ملانا اتنا کیا ضروری ہے، آپ اتنا کمپلسری کیوں چپک جاتے ہیں؟ یہ چپکنے کے چکر میں یہ ہوتا، میرے کو پسند نہیں آتا کوئی چپکے، میرے کو بے چینی ہوتی کنٹینیوسلی اگر کوئی میرے پیر سے پیر لگائے تو، فلاں کرے تو، یہ کرے تو، بڑی عجیب و غریب چیزیں ہم نے ایجاد کر لی کیونکہ ہم کو اس کی عادت نہیں رہی ایسا کرنے، نتیجتاً یہ سب ہو گیا تھا۔ ایکسٹراڈنری جس کو کہتے ہیں ہیلتھ ہائیجین کے نام پر، لوگوں سے دوری کے نام پر، مختلف وجوہات، نماز کے معاملے میں یہ سب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ جب بھی آئیں گے مسجد میں، جب بھی سب بنیں گی، قدم سے قدم لگ کے ہی ہم لوگ کھڑے ہوں گے، کاندھے سے کاندھا ہمارا لگے گا، صفیں ایسی بنیں گی، ایک دوسرے کو سب دیکھتے جائے تو کام ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جو شخص پہلی صف کو سیدھی کرتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مطلب درود بھیجتے ہیں۔ کیوں کہا پہلی صف؟ کیونکہ پہلی صف کو دیکھ کے پھر اگلی صف فالو کریں گے، اگلی صف کو دیکھ کے اس کے بعد والی فالو کریں گے، ایک سسٹم بن جائے گا نا پھر کہ سب دیکھو یار وہ انہوں نے کتنا کیا، ہم بھی کریں گے۔ تو اگلی صف کو سیدھا کرنے والے کو یا پہلی صف کو سیدھا کرنے والے کو دعا ملیں گی، مطلب پیچھے بھی لوگ جو ان کو فالو کریں گے سب دعا کے مستحق ہیں، اور چونکہ لوگ اگلی صف کو فالو کریں گے۔ دیکھیے آپ ایک جگہ پہ مسجد میں صف بن رہی ہے، آگے دو لوگ کھڑے ہوئے پھر گیپ، تین لوگ کھڑے پھر گیپ، اور اتنا گیپ ہوتا ہے کبھی کہ آپ دو لوگوں کو سرکائے تو آپ کھڑے ہو سکتے بیچ میں جا کے، اتنا گیپ ہوتا ہے۔ تو پیچھے والے بھی کیا کرتے ہیں، ویسی صفیں بناتے ہیں، لینینسی برتتے ہیں، صفوں میں نہیں ہوتا، لیکن اگلی صف جب سیدھی ہوتی ہے پیچھے والے چلو سیدھے ہو جاؤ، پھر اس کے پیچھے والے تارے اگلے والے بہت سیدھا کرے تو ہم بھی سیدھا کرتے ہیں، پھر اس کے پیچھے والے، اور پھر ایک سسٹم بن جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے، بھائی عام مسجدوں میں ایسا نہیں کرتے، آپ اس مسجد میں اور وہ مسجد جہاں جو ہے سلفی مسجدیں ہوتی ہے وہاں لوگ اتنا کیوں سب سے امپورٹنس دیتے ہیں؟ اس کا امپورٹنس ایکچولی شریعت میں ہے تو دینا پڑے گا نا، دل سے تو میں امپورٹنس نہیں جگا سکتا، جو شریعت نے جیسا والدین کی اہمیت شریعت نہیں بتائی نا، میں کیسا وہ کروں، وہ بتائی گئی تو بولنا ہی پڑے گا، اس کی اہمیت ہے۔ منمانی اگر میں کوئی فضیلت بتاؤں تو پھر آپ مجھے پکڑیں کہ بھائی یہ تو منمانی ہے کہ تو نے ماموں کی فضیلت بتا دی، چچا کی بتا دی، پھوپھا کی بتا دی، خالہ کی، یہ خالو کی، خالہ کی تو ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ تو ہے نہیں، رشتہ داروں کی فضیلت ہے۔ بھائی ویسا بولو عام بات ہے، آپ اسپیسیفک کیسے کریں؟ لیکن جب والدین کا لفظ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، تو مجھے بولنا ہی پڑیں گی، اہمیت دینا ہی پڑیں گی، سب کچھ کرنا ہی پڑیں گا۔ تو یہ شریعت ہے، اس میں کوئی جماعت، کوئی مسلک، کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اور صرف ہماری جہالت کے نتیجے میں ہم ایسی صفیں بناتے ہیں جیسی آج بنا رہے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اختلاف اس کی وجہ سے آ چکا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ صفوں کو سیدھا کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائیں گے، اور آ چکا، دل ٹیڑے ہو چکے، اختلاف آ چکا ہے۔ تو اب ہمیں صف جب بھی بنانا ہے، یہ الگ بات ہے آپ صف بنانے کے لیے کسی سے قریب ہو، وہ ناراض ہو اور پسند نہ کرے تو ٹھیک ہے، پھر کیا کریں گے، پھر تو آپ کو ہٹ جانا پڑے گا۔ لیکن بزید ہے لوگ، عجیب و غریب معاملہ ہے لوگوں کا، اور لوگ سمجھنے کے لیے اس چیز کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں جانا ہوا، ایک عادت ہے میں بھی کھڑا ہوتا ہوں کسی کے ساتھ، تو پہلی بار تو قدم سے قدم لگا دیتے ہیں، پھر وہ صاحب ہٹنا چاہے تو ہٹ جائے، ان کا مسئلہ ہے، کیونکہ لوگ ناپسند کرتے ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہونے کی وجہ سے جہالت، وہ صاحب ہٹ گئے۔ ہٹنے کے بعد نماز ختم ہوتے ہی انہوں نے تیز آواز میں بات کی، اب تیز آواز میں مسجد میں تو بات کریں گے سب سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے مسلک میں یہ طریقہ نہیں نماز میں کھڑ رہنے کا۔ اب بہرحال جس مسجد میں وہ تھے، میں بھی جہاں تھا، ہماری زندگی اس مسجد میں گزری ہے، تو اب لوگ تو سمجھ گئے کہ یار بیچارہ پھنس گیا یار، میں نے کہا ٹھیک ہے باہر ملاقات کرتے ہیں، مسجد ہے نا۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو دارالعلوم
دارالفتہ تھا بازو میں نے کہا آئیے بیٹھیں گے مفتی صاحب میں نے کہا مفتی صاحب انہوں نے کہا کہ ہمارے مسلک میں سب قدم سے قدم ملانا نہیں ہے تھوڑا اگر آپ کچھ روشنی ڈالے تو بہرحال مفتی صاحب نے خوب ان کو لتاڑا خوب لپیٹا ان کو کہا کہ تمہاری جہالت کی وجہ سے مسلک اور جماعتیں بدنام ہوتی ہیں کہاں سے لائے تم نے کہاں پڑھے تم نے تو کہا میں نے کبھی پڑھا نہیں لیکن ہم جو مسجد میں پڑھتے وہاں نہیں کرتے ٹھیک ہے نہیں کرتے لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ عمل ثابت نہیں جو آپ نے کہا ہمارے مسلک میں نہیں تو اس کا تعلق کسی مسلک سے اور جماعت سے نہیں ہے اس کا تعلق سنت سے ہے اس کا تعلق نماز کی اصلاح اور درستی سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے نماز کے لیے اور جب امامت کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے کہ صفوں کو درست کرو صفوں کو سیدھا کرو اعلان ہوتا ہمارے پاس مسجد میں امام صاحب پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ پوچھتے پہلے کیا بولتے ہیں نماز کھڑے رہتے وہی بولتے کہ صفوں کو سیدھا کرو اگلی صفوں کو بھرو خالی جگہ مت چھوڑو ہے نا آپ عرب میں بھی جائیں گے عرب میں بھی جائیں گے صفوں کو درست کرو اعلان کرتے وَاعْتَدِلُوا اعتدال کے ساتھ صفوں کو بھرو مطلب یہ ایسا نہیں کہ ایک طرف پورا بھر دیا اعتدال کے ساتھ دونوں طرف بھرتے رہو یہ اعلان کرتے ہیں تاکہ صفیں درست ہو اب ہمارے پاس لوگ بول رہے ہیں یہ کیا نہ اعلان یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کرتے تھے جب نماز سے پہلے نبی کو اعلان کر رہا تو کیا معمولی چیز ہو سکتی ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی کہ صفوں کو درست کرو آپ گھوم گھوم کے صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں لوگوں کے سینے کاندھوں کو ٹچ کر رہے ہیں قدم سے قدم ملانے دیکھ رہے ہیں پھر آ کے نماز کھڑی کر رہے ہیں اللہ درگاہ کی روایت میں فرمایا نماز میں صفوں کو پیچھے آگے پیچھے مت کیا کرو یا مت چھوڑا کرو جیسا میں آگے دیکھتا ہوں یہ آپ کا موضوع تھا ویسے میں تم کو پیچھے بھی دیکھتا ہوں مطلب میرے نماز میں کھڑنے کے بعد تم اگر گڑبڑ کر رہے ہو تو یاد رکھ لو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے آپ کو پیچھے بھی دیکھتے کہیں آپ کے معجزات میں سے یہ بھی سمجھ رہے ہو اتنا احتیاط کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کو نماز میں سبحان اللہ اور ہم لوگ بالکل احتیاط نہیں کرے تو بہرحال اس معاملے میں ہم کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یہ چند وہ اعمال تھے غالباً ہم نے شاید 4 یا 5 اعمال بہرحال آج دیکھے 4 اعمال بہرحال جس کی وجہ سے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں عمل تو بہت چھوٹے تھے لیکن اہمیت کے حامل تھے تو میں نے ایکسپلینیشن دینا یہاں ضروری سمجھا تاکہ ایک عمل بھی ہو جائے سنت پہ بھی عمل ہو فرشتوں کی دعائیں بھی حاصل ہو اور ظاہر سی نماز کی درستی میں بھی تمام شامل ہے اگلے جمعہ انشاءاللہ عزیز اللہ نے وقت دیا تو ہم انشاءاللہ اور ایسے چند اعمال دیکھیں گے جس سے فرشتوں کی دعاؤں کے انشاءاللہ عزیز ہم مستحق ہوں گے اسی بھی اپنی بات کو میں ختم کروں گا اللہ رب العزت دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہے کتاب و سنت کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو جو ہے ملا دے اللہ رب العزت ہر قسم کے اختلاف کو ہم سے دور کرے اللہ رب العزت ہمیں ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کا حریص بنائے جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر ہو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین